السلام علیکم۔ من کی دنیا کے ساتھ تنویر مفتی۔ آج بات کرتے ہیں جی ڈر اور خوف پہ۔ ڈر، فیئر، خوف، انگزائٹی کہہ لیتے ہیں اس کو، کہ یہ کیا ہیں اور کیسے مطلب ہے ان کا افیکٹ جو ہے وہ انسانوں پر ہوتا ہے۔ پہلے ہم ڈر کو لیتے ہیں۔ ڈر کو میں نے مطلب اگر اس کو انگلش میں اگر دیکھیں تو اس کو فیئر کہیں گے، فیئر۔ اب یہ جو ڈر ہے، فیئر، یہ باہر سے ڈالا جاتا ہے، یہ باہر سے آتا ہے، اور یہ بدقسمتی سے پہلے بہت سارے ٹاپکوں کی طرح گھروں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب کوئی ضد کر رہا ہو یا سو نہیں رہا یا کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ماں یا باپ جو ہے اس کو ڈراتے ہیں، سو جاؤ بہو آ جائے گا یا چڑیل آ جائے گی۔ تو مقصد، اپنا مقصد حل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک اندیکھی چیز کی تصویر جو ہے وہ چھوٹے سے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اپنا مقصد حل ہو جائے۔ اب وہ ماں باپ خود بھی نہیں پتا بہو کیا چیز ہے، انہوں نے کون سا بہو کوئی دیکھا ہوا ہے یا چڑیلیں دیکھی ہیں یا جن دیکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس چھوٹے سے ذہن میں جو ہے ایک اندیکھی بھیانک چیز جو ہے اس کی وہ فارمیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا وقتی مسئلہ حل ہو جائے۔ اب ڈر وہ سزا کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہوتا ہے کہ جہاں سزا کا ڈر ہو، جہاں پنشمنٹ کا ڈر ہو، وہاں آپ رک جائیں یا وہ نہ کریں کہ یار اگر میں پکڑا گیا یا پکڑی گئی تو جو ہے نا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ تو یہ ڈر ڈیولپ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے گھروں سے نکلیں تو محلے میں، پھر وہی اسکولوں میں وہ ماسٹر ڈراتا ہے مارنے سے، مدرسوں میں مولوی صاحب ڈراتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، غلط پڑھ دیا، غلط کچھ کہہ دیا تو وہ آپ نے کئی باری دیکھا ہوگا کس بری طرح ان کو مارا جا رہا ہوتا ہے، ڈر پیدا کرنے کے لیے اور ڈر سے اپنا مقصد حل کرنے کے لیے، جو کہ بہت کم ہی حل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ ڈر وہاں پہ نہیں ہوگا تو وہ انسان یا وہ بچہ یا وہ جو ہے وہی کچھ کرے گا، بلکہ وہ پرووکیٹ کیا گیا ہوتا ہے کہ اب تو کوئی نہیں ہے نا یہاں پہ، اب میں کر کے دکھاتا ہوں، اب میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو ڈر ہے یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو ہے، اب آپ مثال لے لیں، اس وقت جو ملک میں جو ہو رہا ہے وہ اسی کی غمازی کرتا ہے۔ ڈراؤ، ڈر کے اپنا مقصد حل کرو، دبا دو، ان کو پنشمنٹ کا ڈر ڈالو، جو ہے نا فیئر 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 فیئر، ڈر ڈر ڈر، اور ڈرا کے جو ہے نا اپنا کام نکالو، اپنا مقصد نکالو۔ یہ ایک انتہائی سیلف ڈسٹرکٹیو جو ہے نا میتھڈ ہے۔ یہ اس کے بہت زیادہ نقصانات جو ہیں وہ شخصیت کے اوپر ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ ہر انسان، ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ شاید وہ ٹیکل کر لیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو دب جاتے ہیں، جو ڈر جاتے ہیں، وہ لہٰذا ان کی جو شخصیت ہے وہ پنپنے نہیں پالتی، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، اس میں ڈر جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا یہ عنصر ہوتا ہے کہ یا تو اندیکھی چیزوں کا ڈر ہے کہ یوں تو یہ نہ ہو جائے، تو یا سزا کا ڈر ہے
کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں پکڑا نہ جاؤں یا پکڑی نہ جاؤں، کیونکہ پھر مجھے اس کی سزا ملے گی۔ اور یہ تربیت بہت چھوٹے سے ہمارے گھروں سے شروع کر دی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر وہی ہے جس کی میں نے ابھی کہا، ملک میں جو ہو رہا ہے، ڈر 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 سے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اپنا مقصد حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی ہیلدی صحت مندانہ سوچ یا طریقہ نہیں۔ اچھا، ایک تو ہے اندیکھی چیزوں سے ڈر لانا، جیسے بہو، میں نے کہا جی جین یا چڑیل کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ بچے کے ذہن میں یا ان کے جو ہے نا ایک جو ہے وہ اس کو کچھ بعض دفعہ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، تو پھر اس کو آپ فوبیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا بعض جو ہے نا فوبیا بھی عموماً باہر سے ہی داخل کیا جاتا ہے یا آتا ہے آپ کے ذہن میں۔ فوبیا مختلف قسم کا بھی ہوتا ہے، جو ہے نا کچھ لوگ بلندی پہ چڑھتے ہیں تو وہ نہیں، مطلب وہ ڈرتے ہیں اس سے، یا کھلی جگہ کے اوپر، یا بس میں یا ٹرین میں، یا سوشل فوبیا ایک عام ہے کہ جو ہے نا سامنے کھڑے ہو کے بولنا، کہ گروپ کے سامنے، مثلا کلاس میں ٹیچر نے کہا یہاں کے کھڑے ہو اور بتاؤ سب کو، اب وہ یہ سوشل فوبیا میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کی شخصیت کو بھینچتا ہے، دباتا ہے۔ آپ وہ پریزنٹ نہیں کر سکتے جو کہ شاید آپ کر سکتے ہوں، لیکن صرف سوشل فوبیا کی وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طرح نہیں بتا سکتے یا نہیں کر سکتے، اور اسی کے اوپر پھر آپ کو فیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں انتہائی قابلیت ہو، آپ بہت قابل ہو، بچے ہوتے بھی ہیں، لیکن سوشل فوبیا کی وجہ سے کہ ان کو پرکھا جا رہا ہے، ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، اور ان کو جو اب یہاں پہ ان کو جو ہے وہ کارکردگی دکھانی ہے، تو وہ پریشر جو ہے وہ بھی بعض دفعہ فوبیا کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ اور اندھیرے میں، اب اندھیرے سے ڈر لگتا ہے جی، اندھیرے سے، اب لیکن وہ وہی ہے کہ جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو وہ ڈر نہیں ہوگا۔ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، جیسے ہی میں بتی جلاؤں گا اندھیرا ختم ہو گیا، میرا ڈر ختم ہو گیا۔ تو یہ جو ڈر ہیں، بہرحال اس کی جو ہے نا وہ بعض لوگوں کو، بعض بچوں کو بڑے ہو کے ایک بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، اور عموماً یہ بچے کی تربیت میں یہ بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ مسائل کا حل اسی طرح کرتے ہیں، اسی طرح ہی حل ہوتا ہے، بس سختی کرو، مارو ان کو، اور تم دیکھو کہ یہ پڑھیں گے یا یہ کریں گے یا وہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ وہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں۔ جب یہ آپ کی ان لرننگ میں آ جائے گا، جب آپ کی تربیت میں آ جائے گا، تو وہ آپ دیکھ لیں پھر کہ مسائل جو ہے اس کا حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ موسٹلی جو لوگ ہیں وہ وہی اپنا رہے ہیں، وہی دکھا رہے ہیں آپ کو، وہ کرتے بھی ہیں، اور جو ہے نا وہ کر کے پھر وہ چھپ بھی جاتے ہیں کہ سزا کا بھی ڈر ہے، اور لیکن یہ ہے وہ کرنا بھی ہے، کیونکہ ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک قسم کا آ جاتا ہے کہ مسائل کا حل اس طرح کیا جاتا ہے، یا اس طرح ہوتا ہے، یا اس طرح کے جو ہے نا، کیونکہ یہ گھروں سے آتے ہیں، خالی زبان سے، الفاظ سے نہیں ہم جو ہے وہ کوئی چیز سیکھتے، یا ہمیں نہیں سکھائی جاتی، یا ہمارے بچوں کو نہیں سکھائی جاتی کہ میرے لفظوں میں، میرے دلائل میں جو ہے وہ کافی نہیں ہے اپنے بچے سے اپنا مقصد نکالنے کے لیے، لہذا مجھے ہاتھوں کی زبان بولنی پڑے گی، فزیکل زبان بولنی پڑے گی، ڈر ڈالنا پڑے گا، باپ کا ڈر۔ میں اکثر باپ کو جو اچھا تم آ لینے تو میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی، اور وہ جو ہے تاکہ وہ بچہ ڈر جائے، باپ سے ڈر جائے۔ اب باپ سے ڈر جانا، یا مردوں سے ڈر جانا، یا ماسٹر سے ڈرنا، یا مولوی سے ڈرنا، یہ کہاں ختم ہوگا؟ یہ کیسے اس کو جو ہے وہ کیا جائے گا کہ جب آپ بھینچ کے سارا معاشرہ، ساری سوسائٹی
کی بنیاد جو ہے وہ جب ڈر پہ رکھ دی جائے گی تو وہ سوسائٹی کولیپس کرے گی اور وہ شخصیتیں کولیپس کریں گی. اور جو ہیں اور سب سے پہلے آپ کا قومی نقصان یہ ہے کہ وہ بہت سارا ٹیلنٹ جو ہے, بہت سارے ذہین اور جو اچھے دماغ ہیں وہ بھی سپریس ہو جائیں گے, ریپریس کر دیا جائے گا ان کو اپنے اس غلط بیہیویئر یا غلط تعلق کی وجہ سے یا غلط طریقے سے اپنا الفاظ. آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے, آپ کے پاس الفاظ ہونے چاہیے. اس سے کوئی قائل ہوتا ہے یا کرتا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, لیکن آپ ہاتھوں کی زبانی یا فزیکل جو ٹارچر ہے یا فزیکل طریقے سے جب آپ وہ کرتے ہیں تو آپ ایک شخصیت کو توڑ دیتے ہیں اندر سے, اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہو سکتا ہے آپ اس کو وقتی طور پہ توڑنے میں کامیاب بھی ہو جائیں, لیکن وہ اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ اس بچے کی یا اس شخصیت کی باقی زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر کتنے منفی اثرات ہیں. شاید اس کی لائف لانگ سٹرگل ہو بعد میں کہ جو ہے کہ وہ جو ہے بالکل محدود ہو کے رہ جائے, کوالٹی آف لائف بالکل پور ہو جائے, گر جائے, اور جو ہے ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انتہائی جو ہیں ہے. تو لہٰذا پھر وہی بات کہ ڈرا کے یہ بچوں سے نہ شروع کریں, مت ڈرائیں ان کو کوئی آنند دیکھی چیزوں کا ڈر دے کے, بہو کا یا جن یا چڑیل کا آپ نے خود بھی نہیں دیکھے ہوئے, تو آپ اس چھوٹے سے ذہن میں کیا پکچر ڈیولپ ہوگی کہ جن کیا ہوتا ہے یا یہ چڑیل کیا ہوتی ہے یا بہو کیا چیز ہے. یہ جو ہے تو ڈر اور فوبیا یہ باہر سے پینیٹریٹ کیا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے ذہنوں میں جو ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ, اور اس کو ساتھ ہی ساتھ پنشمنٹ کے ساتھ بھی جوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے تمہیں اگر تم نے ایسے نہ کیا یا یہ ہے تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی. لہٰذا جو ہے وہ سزا کے ڈر سے وہ بچہ یا بالغ یا جو بھی ہے وہ نہ کرے. لیکن وہ ٹیچنگ لرننگ یہ نہیں ہے کہ یہ غلط بات ہے, ایسے نہیں کرتے, نہیں. ٹیچنگ یہ ہے کہ جہاں کوئی ڈر سے کوئی چیز جو رک سکتی ہے اس کو ویسے ڈرا دو. ٹریفک کی لال بتی جل رہی ہے, جہاں پولیس سارجنٹ وغیرہ نہیں ہے وہاں سے گزر جاؤ بے شک, کیونکہ وہاں سے کوئی تمہیں پکڑے گا نہیں اور تمہیں کوئی سزا نہیں ہوگی, بجائے اس کے کہ یہ لرننگ ہو کہ یہ غلط چیز ہے. یہ ساروں کے لیے, میرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جو ہے اس میں بہتری ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے چلیں, ٹریفک بھی چلے گی اور وہ سارا کچھ وہ ہوگا. یہ ایک عام دنیا کی جو میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ اسی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے کہ آپ ڈر جو ہے اس کو جو ہے وہ گھروں سے, بچوں میں, چاہے اسکول ہوں تو چاہے مدرسے ہوں, نہیں. آپ اس لیے یورپ کے زیادہ ملکوں میں آپ کو شاید معلوم ہوگا آپ بچے کو مار نہیں سکتے, آپ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اور نہ آپ رف رویہ بھی نہیں اختیار کر سکتے اس پہ. جو یہاں کی اتھارٹیز ہیں یورپ کی وہ انتہائی سخت ایکشن لیتی ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے ایک بچے کو جو ہے وہ مار رہے ہو, فزیکلی مار رہے ہو, اور یا اس کو ڈرا رہے ہو یا اس کو دھمکیاں دے رہے ہو, یہ اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ مطلب ہے. اور میرا خیال ہے ایسے ہی ہونا چاہیے, یہ درست ہے, کیونکہ ڈر اور ڈال کے تو وہ کام آپ وقتی طور پر نکالتے ہیں, لیکن آپ جو میسج اس بچے کو یا اس کو ڈالتے ہیں وہ ڈسٹرکٹیو ہے, اس کے اپنے لیے بھی, قوم اور سوسائٹی کے لیے بھی. ڈر پہ یہاں تک ٹھہرتے ہیں. اگلے پروگرام میں ہم لیں گے خوف, انگزائٹی. اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ.